یعنی کہ مرد کے اندر فوری طور پہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس جنم لیتا ہے جب عورت کمانے لگتی ہے یا صرف عورت کمانے لگتی ہے. دونوں جی. سچویشنز ہوتی ہیں. یعنی مرد کی اگر اچانک جاب ختم ہو گئی یا جاب ہے نہیں اور خاتون کما رہی ہے تو پیچھے یہ چیز کنیکٹ ہو جاتی ہے سب کانشیس مائنڈ کی اس پروگرامنگ کے ساتھ جو بچپن سے کی گئی ہے. ہم بچوں کو بڑا کرتے ہوئے بار بار اس چیز پر ایمفیسس رکھتے ہیں کہ ایک جو اچھی کمائی ہے، اچھا ارن کرنا ہے، یہی کامیابی ہے، جس کے نتیجے میں جو ایک فائنینشیل پاور ہے وہ اقتدار سے ریلیٹ کر جاتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ فوری طور پہ اس سے یہ لگنے لگتا ہے کہ سارے فیصلے، سارا اقتدار اس چیز سے ہے کہ جو کما کے لاتا ہے. اس میں کمپینین شپ والا جو ایک ریلیشن ہے وہ کمپٹیٹر والے ریلیشن میں بدل جاتا ہے، وہ کنٹریبیوٹر والے ریلیشن میں نہیں رہتا. اور مرد کی بچپن سے اس پروگرامنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان گھروں میں جہاں صرف عورت کما رہی ہو یا عورت زیادہ کما رہی ہو، وہاں مرد کی نفسیات پر جو اس کا اثر آتا ہے اس کا وہ ایک کمپنسیشنل میکنزم بھی کئی دفعہ اڈاپٹ کرتا ہے. یعنی ایسے مرد گھروں میں زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو زیادہ طنز سمجھتے ہیں، بیوی کی بہت معمولی سی کہی ہوئی بات کو بھی ریلیٹ کر لیتے ہیں اس چیز سے کہ چونکہ یہ کماتی ہے تو یہ خود سر ہے. تو عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں یہ تصور بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کمانے والی خواتین کے بارے میں کہ جیسے کہ ان کے اندر خود سری ہوتی ہے. حالانکہ اس کو فیل کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ مرد فیل کر رہا ہوتا ہے جس کے اپنے سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ ہمارے آفیسز کرتے ہیں. دیکھیں جب کوئی مرد آفس سے گھر پہنچتا ہے تو آفس میں جو رول باس کا تھا گھر آ کے وہ اپنے آپ کو باس ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ اس کی بچپن کی پروگرامنگ کی وجہ سے، کیونکہ اس نے بھی اپنے فادر کو ایسے ہی دیکھا. تو یہ سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ پر کام کرنا پڑے گا. اگر اس کو پازیٹیو لیا جائے محسن بھائی تو یہ فائدہ مند بھی تو ہو سکتا ہے. اگر مقابلے کی فضا ہی آپ نے قائم کرنی ہے تو پھر آپ اپنے اندر ایسی قابلیت پیدا کیجئے کہ آپ اپنی بیگم سے زیادہ کمانا شروع ہو جائیں، بجائے اس کے کہ اپنے رویے کے اندر تبدیلی لے کر آئیں یا لڑائی جھگڑے بڑھا دیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جائیں. تو اس کا ایک یہ بھی تو پہلو ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں ایکچولی اس چیز سے نکلنا ہوگا کہ کمائی کا تعلق ایک بہترین گھر کا نظام ہے. یعنی اگر ہمیں توازن قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو چینج کرنا ہوگا کہ جو ارننگ ہے وہ کرائٹیرین ہے کسی بہتر پوزیشن کی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی خاتون جاب کرتی ہے، ارن کرتی ہے، اور مرد کو اگر گھر کے کسی کام میں حصہ لینا پڑتا ہے، وہی مرد جو باہر اپنے آفس میں بہت اچھا مینیجر ہے، وہ گھر کی گروسری کو مینیج کرتے ہوئے شیم فیل کر رہا ہے. یہ شیم کون فیل کرا رہا ہے؟ سوسائٹی، لوگ. تو اگر اس کو ایک ٹیم ورک میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی صرف اس کو کمائی سے جوڑا ہی نہ جائے بلکہ اس چیز سے جوڑا جائے کہ وہ جو گھر ہے اس گھر کو چلانے والی ایک ٹیم کے دونوں ممبرز ہیں اور دونوں کنٹریبیوٹرز ہیں اپنے اپنے انداز میں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے پروفیشنلز کو جانتا ہوں جن میں سے جو خاتون تھیں وہ ڈاکٹر تھیں، جو میاں تھے انہوں نے MBA فائنینس کیا ہوا تھا اور MBA کے باوجود ان کو اچھی جاب نہیں ملی. دونوں نے آپس میں مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گھر کے نظام کا رول بدل دیں گے. خاتون کو جاب مل رہی تھی، خاتون نے ایک اچھی جاب کی، اپنی پریکٹس شروع کی، اور میاں گھر کا نظام چلاتے ہیں اور ساری جو گھر کی مینجمنٹ اور ایون ڈاکٹر صاحبہ کی اپوائنٹمنٹس کی مینجمنٹ بھی وہی کرتے ہیں. تو یہ اب آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ آپس میں کنٹریبیوٹر والے رول میں آنا ہے. جہاں تک یہ بات آپ نے فرمائی کہ مرد اس چیز کو ایک چیلنج کے طور پہ زیادہ کمانا شروع کر دے، تو اگر ہم اس مائنڈ سیٹ پر رہیں گے تو پھر پھلا کیا ہوگا؟ پھر اگین کرائٹیرین کمائی سیٹ ہو جائے گا اور ایک ریس لگی رہے گی، ایک ریولری کی فضا قائم رہے گی. اچھا، تھوڑا سا اگر ہم آئیں اس پہلو پہ، عمومی طور پہ تو اس میں معاشرے کا کردار بھی ہے، ان کے رویوں کا کردار بھی ہے، جو چمگوئیاں چلتی ہیں، جو رشتہ داروں کا ایک پریشر ہوتا ہے، وہ تو ایک فیکٹر موجود ہے ہی. خواتین بعض معاملات میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ان کا بھی کردار ہوتا ہے اگر ان کا رویہ بدل جاتا ہے، اگر وہ باسی ایٹیٹیوڈ اپناتی ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ اب کمانا شروع ہو چکی ہیں یا وہ اپنے ہسبینڈ سے زیادہ کمانا شروع ہو چکی ہیں، تو بہرحال یہ فیکٹر بھی تو اثر انداز ہوگا. تو وہ اندر ہی اندر ایک حد تک انسان اس کو برداشت کرے گا، پھر اس کے بعد وہ جو لاوا پکڑا ہے اس کا اظہار بھی ہونا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اگر وہ زیادہ کما رہی ہیں تو انہیں یہ چیز جتانی نہیں چاہیے؟ خواتین کو یہ بات نہ صرف جتانی نہیں چاہیے بلکہ دو باتیں سمجھ لینی چاہیے.
نمبر ون، خواتین زیادہ جذبات کو ایک جو ہے وہ بیان کرنے پر، ایکسپریسو ہونے پر قدرت رکھتی ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار زیادہ جی کرتی ہے، جبکہ جو مرد ہیں وہ اپنے جذبات کو اندر ہی اندر پلنے دیتے ہیں، اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے. مرد کے جذبات کے ایکسپریسو نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کورٹیسول کا لیول، اس کا بایولوجیکل پہلو ڈسکس کر رہا ہوں، کہ اس کا جو کورٹیسول کا لیول ہے جب وہ بڑھتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اعصابی تناؤ پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں میں دل کی بیماری کا امکان، بلڈ پریشر، اس طرح کی چیزیں بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو اندر اس کے پلنے والا سٹریس ہے نا، یہ اس کے اندر کچھ جینیٹک کوڈنگ کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. یعنی بہت ممکن ہے کہ اس مرد کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم یا ہسٹری بھی موجود ہو جو ایسی سچویشن کے اندر ایکٹیویٹ ہو جائے. خواتین کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کماتی ہیں تو اگین وہ بھی کنٹریبیوٹر ہی ہیں. یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ڈرائیونگ فورس پر وہ بیٹھ گئی ہیں، اقتدار ان کے پاس آ گیا ہے. کیونکہ ٹریڈیشنلی، روایتی طور پر، سماجی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمانے والی ذات مرد کی ہے. تو خاتون کو جیسے ہی وہ ارننگ سورس بنے تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ وہ کوئی صاحب اقتدار ہونے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کنٹریبیوٹر ہونے والا معاملہ ہے. اور مرد کو بھی ایک ایموشنل ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے. اس کو یہ احساس بھی چاہیے ایک خاتون کی طرف سے کہ اگر خاتون کما رہی ہے تو خاتون اس کی اہمیت کو کم کر کے نہ بتائے سہیلیوں کو، اپنے گھر والوں کو، فون پر ادھر ادھر بار بار میاں کے سامنے یہ اپنی آفیشیل مصروفیات نہ بتائے، جس سے اس کو یہ لگنے لگے کہ میں ناکارہ ہوں، میں کچھ کر نہیں رہا. تو یہ ذمہ داری دونوں پر عائد ہوتی ہے. تو یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہونا تو چاہیے، آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے. اور ملکی حالات بھی ایسے ہیں، اوورال دنیا کے اندر بھی جس طرح کی ریسیشن کی صورتحال ہے، میرے خیال میں سبھی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، لیکن بیلنس برقرار رہے. یہ ایک مقابلے بازی کی فضا نہ بن جائے، بلکہ اس میں دونوں فریق گاڑی کے پہیے کی طرح کنٹریبیوٹ کریں. اگر خرابی پیدا ہو چکی ہے تو پھر کیسے بہتری لائی جائے؟ کیا دین سے دوری اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ بڑوں کو شامل کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ کاؤنسلنگ کی جائے؟ کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کیا جائے؟ کیا کیا جائے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس تعلق کو بھی اور گھر کے ماحول کو بھی؟ بہت بہترین بات کہی آپ نے. دیکھیں، ہمارا دین بھی ہمیں اعتدال بھی سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت والے تعلق کی بات بھی، وہیں سے ہمیں سارے اچھے میسیجز ملتے ہیں. لیکن کئی دفعہ لوگوں کو ضرورت پراپر سٹرکچرڈ کاؤنسلنگ کی ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں لیتے، خود ہی کامن سینس سے سیکھی ہوئی باتوں کے مطابق اپنے بچوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ انہیں سب پتہ ہے. اسی طرح میاں بیوی کا جب آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس اختلاف کو خود ہی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کسی ایکسپرٹ سے، ماہر سے مشورہ کیے بغیر. بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام ہم نہ کر سکیں تو ہمیں وہ کام کرنا سیکھ لینا چاہیے. تو اگر میاں بیوی کے آپس میں رشتہ میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو آپس میں ہی اس پر تجربات کر کے اس کو خراب کرنے کی بجائے ان سے کیوں نہ بات کر لی جائے جو اس کے ماہر ہیں. کیونکہ جو اس کا ماہر ہے، یعنی نفسیات کا ماہر ہے، وہ آپ کو بتائے گا. سب سے پہلے تو وہ آپ کے درمیان تصادم کی فضا کو روک دے گا، آپس میں ٹکراؤ روک دے گا، اور دونوں کو الگ الگ کیپیسٹی بلڈنگ پر جب وہ کام کرے گا تو آپ کی انڈیویجویلٹی پر کام ہونے سے پتہ چلے گا سیلف اسٹیم بہتر ہوگی. دراصل تو اس موقع پہ دونوں کی سیلف اسٹیم کا پرابلم ہے نا، ایک کی کم ایک کی زیادہ. تو اس لیے دونوں جگہ پہ ہمیں پھر ایک اعتدال حاصل کرنے کے لیے سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے ہوگی.